السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ جی پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور آپ کے ننھے ننھے دلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کی ایسی شمع روشن ہوگی جو انشاءاللہ کبھی نہیں بجھے گی، بلکہ اس کی روشنی میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا رہے گا۔ ہم نے اللہ کی توفیق سے آپ کے دلوں میں اللہ کی محبت کا بیج بونے کی چھوٹی سی کوشش کی ہے۔ اللہ کی محبت اور ایمان کا یہ پودا پوری امید ہے ہر آنے والے دن کے ساتھ ساتھ پھلتا پھولتا رہے گا، بڑھتا رہے گا اور اللہ کی توفیق سے ایک دن بہت بڑا تناور درخت بن جائے گا۔ جی بچوں، آپ سب نہ خود ہدایت کے نور سے روشن ہوں گے بلکہ دوسروں کو بھی روشنی پہنچائیں گے، دوسروں کے لیے بھی نفع مند بنیں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اس ایمان کی کرن کو ہمیشہ روشن رکھے، آمین۔ جی پیارے بچوں، الحمدللہ آج ہم پارہ نمبر 30 سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان اور معرفت حاصل کریں گے، قرآن کی تکمیل کریں گے۔ آپ سب کو تکمیل قرآن بہت بہت مبارک ہو۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی کوششیں اور محنت قبول فرمائے، آمین۔ جی پیارے بچوں، آئیے پارہ نمبر 30 کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ الفجر کی آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 30 تک کا ترجمہ یہ ہے: قیامت کے دن زمین کو کوٹ کوٹ کر پھیلا دیا جائے گا اور تمہارا رب اس حال میں آئے گا کہ فرشتے صف در صف قطار باندھ کر کھڑے ہوں گے، اور اس روز جہنم سامنے لائی جائے گی۔ اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی، یعنی ہوش آ جائے گا، نصیحت حاصل ہو جائے گی، مگر اس دن سمجھ آنے کا کیا فائدہ؟ اس دن انسان کہے گا، کاش میں نے اپنی زندگی میں کچھ آگے بھیجا ہوتا، یعنی نیک کام کیے ہوتے، آخرت کی تیاری کی ہوتی۔ اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں، اور اللہ جیسا باندھے گا، جکڑے گا، ویسا پکڑنے والا اور کوئی نہیں۔ اے نفس مطمئن، یعنی اطمینان پانے والی روح، اپنے رب کی طرف لوٹ جا۔ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی۔ اے مطمئن روح، شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ جی پیارے بچوں، ان آیات میں سب سے پہلے قیامت کے دن کا منظر دکھایا جا رہا ہے کہ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ہماری زمین کو ریزہ ریزہ کر دیں گے، زمین کوٹ کوٹ کر پھیلا دی جائے گی۔ پہلا حساب اسی زمین پر ہوگا، واللہ عالم۔ دنیا کا ایک بہت ہی بڑا بادشاہ جس طرح اپنے لشکر کے ساتھ بڑی ہی شان سے دربار میں حاضر ہوتا ہے نا، جی بچوں بالکل اسی طرح قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ قطار باندھے فرشتوں کے لشکر کے ساتھ بڑی ہی شان اور روب کے ساتھ اپنا جلوہ دکھائیں گے۔ اس زمین میں سے جہنم نکالی جائے گی اور سامنے لائی جائے گی، واللہ عالم۔ جی بچوں، حدیث میں ہے جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے۔ جی بچوں، لگام کیا ہوتا ہے؟ جیسے گھوڑے کی لگام ہوتی ہے نا، رسی، اسے کہا جاتا ہے۔ جی بچوں، آیت میں مزید کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن انسان کو سمجھ آ جائے گی، مگر اس دن سمجھ آنے کا کیا فائدہ؟ جی پیارے بچوں، آئیے اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگوں نے دنیا میں اسلام قبول نہیں کیا، یعنی وہ لوگ جو مسلمان ہی نہیں ہیں، یا وہ لوگ
جو مسلمان تو ہیں لیکن انہیں دنیا کی رونقیں، کھیل کود اور بے شمار نعمتیں بہت ہی اچھی لگتی ہیں۔ وہ اپنا سارا وقت، ساری صلاحیتیں، اپنا مال، اپنی ساری کوششیں ان کو حاصل کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ نماز، روزے، زکوٰۃ، حج اور قرآن و حدیث کے لیے ان کے پاس کوئی وقت نہیں ہے۔ یعنی قرآن و حدیث کا علم سیکھنے کا، عمل کرنے کا اور دین کے علم کو دوسروں کو سکھانے کا انہیں بالکل بھی شوق نہیں ہے۔ جی پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے نا وہ آخرت کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ قرآن و حدیث کیوں نہیں سیکھتے؟ جی بالکل صحیح کہا آپ نے، کیونکہ انہیں آپ سب کی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان ہی نہیں ہوئی ہوتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان نہ ہونے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت بھی ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت نہ ہونے کی وجہ سے ان کے دلوں میں صرف اور صرف مال کی محبت ہوتی ہے۔ بچوں، انسان وہی کرتا ہے جو اس کا دل کرتا ہے۔ آپ بھی ایسا ہی کرتے ہیں نا؟ اور دل کیا کرتا ہے؟ جی دل میں جس چیز کی محبت ہوتی ہے نا تو دل وہی کرتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہے نا ایک دل میں دو محبتیں نہیں رہ سکتی۔ اگر مال کی، لوگوں کی محبت بہت زیادہ ہوگی تو اللہ کی محبت دل میں نہیں آ سکتی۔ مال کی، لوگوں کی محبت دل سے نکلتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت دل میں آتی ہے۔ جی پیارے بچوں، یہ نہیں کہا جا رہا کہ اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں اور دوستوں سے محبت ہی نہ کی جائے، لیکن بچوں غالب اور حقیقی محبت یعنی سب سے زیادہ محبت ہمارے دل میں کس کی ہونی چاہیے؟ جی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ کیا فائدہ ہوگا اس طرح سے؟ جی اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں قرآن و حدیث میں کوئی بھی کام جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کرنے کا کہیں گے تو لوگ منع کریں گے تو ہم کہیں گے کہ نہیں، ہم نے اللہ کی بات ماننی ہے، آپ کی بات نہیں ماننی۔ اسی طرح بچوں، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کام سے ہمیں منع کریں گے اور لوگ اس کام کو کرنے کو کہیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ کس کی بات مانیں گے؟ جس سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس کی بات مانیں گے۔ اگر ہمارے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت سب سے زیادہ ہوگی تو ہم لوگوں کی بات نہیں مانیں گے، صرف اللہ کی بات مانیں گے۔ اللہ نے منع کیا ہے تو وہ کام کبھی بھی نہیں کریں گے۔ جی بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جی نہیں معلوم؟ کوئی بات نہیں۔ سورۃ الفجر کی آیت نمبر 27، 28، 29 اور 30 میں فائدہ بتایا گیا ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت آیات ہیں۔ جی بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا فائدہ جاننے سے پہلے آیت نمبر 23، 24 اور 25 اور 26 پر بات مکمل کر لیتے ہیں۔ جی بچوں، ہم بات کر رہے تھے کہ جن لوگوں نے آخرت کی تیاری نہیں کی ہوگی، ایمان نہیں لائے ہوں گے۔ ایک تو یہ صورت ہے نا کہ ایمان ہی نہیں لائے، اور دوسری کیا صورت ہے کہ ایمان تو لائے تھے، مسلمان تھے، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تھے، لیکن غفلت میں رہے، عمل نہ کیے، دنیا میں کھوئے رہے۔ جی بچوں، قیامت کے دن ان کو حق نظر آ جائے گا اور وہ غفلت سے نکل آئیں گے، ہوش میں آ جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دنیا میں تو ان کو پہچان ہی نہیں ہوئی نا، لیکن اس دن ہو جائے گی، اللہ پر یقین آ جائے گا۔ لیکن پیارے بچوں، بہت ہی افسوس اور دکھ کی بات ہے، اس دن ان کا ایمان لانا، ان کا شرمندہ ہونا، رونا دھونا، چیخنا چلانا بالکل کام نہیں آئے گا، یعنی کسی بھی کام نہیں آئے گا۔ آیت نمبر 24 میں بتایا جا رہا ہے، وہ اس دن کہیں گے کاش ہم نے دنیا کی زندگی میں قرآن و سنت کے مطابق نیک کام کیے ہوتے، کچھ آگے بھیجا ہوتا، یعنی کاش ہم نے دنیا میں آخرت کی تیاری کی ہوتی۔ جی بچوں، آیت نمبر 25 میں بتایا جا رہا ہے، ان عمل نہ کرنے والوں کو، آخرت کی تیاری نہ کرنے والوں کو
اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا عذاب دیں گے جس کا پہلے کبھی کسی نے کسی کو نہ دیا ہوگا۔ پیارے بچوں، آئیے اب ان کا انجام جانتے ہیں۔ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہوگا، یعنی اللہ سے ڈر ڈر کر زندگی گزاری ہوگی، اللہ کی پہچان حاصل کی ہوگی، اللہ سے حقیقی محبت کی ہوگی، اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے ہوں گے اور ان کاموں کو سیکھنے کے لیے قرآن و حدیث کو پڑھا ہوگا کہ کیا کام کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اور پھر قرآن و حدیث کے مطابق عمل کیا ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر بات ہر حکم مانا ہوگا۔ جی بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے اور گناہوں سے بچ بچ کر زندگی گزارنے والوں کا خوبصورت انجام آیت نمبر 27، 28، 29 اور 30 میں بتایا گیا ہے، جو یہ ہے: دنیا میں اللہ کی رضا کے کام کر کے اللہ کو راضی کرنے والوں سے موت کے وقت، قیامت کے دن جب وہ دوبارہ زندہ ہو کر حشر کے میدان کی طرف لے جائے جا رہے ہوں گے اور جب اللہ کے سامنے پیش ہونے لگیں گے، اس وقت یہ کہا جائے گا۔ جی بچوں، 3 موقعوں پر کہا جائے گا۔ سب سے پہلے جب موت کا وقت ہوگا، اور دوسری دفعہ جب قبر سے نکل رہے ہوں گے، اور تیسری دفعہ جب اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہوں گے۔ ان تینوں موقعوں پر کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ جی بچوں، بہت ہی خوبصورت بات کہی جائے گی، وہ یہ ہے: اے نفس مطمئن، یعنی اے انسان جو دنیا میں قرآن و سنت پر عمل کر کے مطمئن رہا، پرسکون رہا، اس حال میں اپنے رب کی طرف لوٹ جا کہ تو اس خوبصورت انجام پر اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ اے مطمئن روح، اے نفس مطمئنہ، شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں، کیونکہ تم نے دنیا میں میری پہچان حاصل کر لی تھی۔ تیرے دل میں سب سے زیادہ محبت میری تھی۔ تم نے مجھے راضی کرنے والے کام قرآن و سنت کا علم سیکھ کر جان لیے تھے۔ تم خود بھی قرآن و سنت کے مطابق عمل کرتے تھے اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کا کہتے تھے۔ جی بچوں، دل کی گہرائیوں سے دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے اپنی رضا کے، اپنی پسند کے کام کروا لے اور ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اور دعا ہے بچوں ہمارا بھی ایسا ہی خوبصورت انجام ہو کہ موت کے وقت، قبر سے نکلتے وقت اور اللہ کے سامنے پیش ہوتے وقت یہ کہا جائے: اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی۔ اے نفس مطمئنہ، شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ آمین۔ ربنا جعلنا منہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے، آمین۔ جی پیارے بچوں، آئیے اب دعا کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہ پاک ہے، اللہ کی تعریف اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر ہے، اللہ کی تعریف اس کی رضا کے برابر ہے، اللہ کی تعریف اس کے عرش کے وزن کے برابر ہے، اللہ کی تعریف کے کلمات کی سیاہی کے برابر ہے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وإنك أنت الوهاب۔ اللهم أجرنا من النار۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔
یا حی یا قیوم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا اللہم اعنا علی غمرات الموت وسکرات الموت اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اللہم لک الحمد کما ہدیتنا للاسلام۔ اے اللہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی۔ وعلمتنا الحکمت والقرآن، اے اللہ تو نے ہمیں حکمت اور قرآن سکھایا۔ وصلوات اللہ وسلامہ علی خاتم النبیین، اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، و امام المرسلین وعلی آلہ الطیبین، اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہو تمام انبیاء کرام کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر، پاکیزہ خاندان پر۔ اللہم اجعلنا ممن اتبع القرآن، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر جو قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ وساقہ وقادہ الی الجنہ، تاکہ قرآن مجھے جنت میں پہنچا دے۔ ولا تجعلنا ممن اتبع القرآن، یا رب العالمین ہمیں ان میں شامل نہ کرنا جو قرآن پر عمل نہیں کرتے۔ فَزُخَ فِي قَفَاءُ إِلَى النَّارِ، اور قرآن پھر انہیں عمل نہ کرنے کی وجہ سے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ بِرَحْمَتِكَ یا عزیز یا غفار، اے رب تیری رحمت چاہیے، تو زبردست ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ اللہم تقبل منا ختم القرآن، اے اللہ ہم سے قرآن کی تکمیل قبول فرما لے۔ وتجاوز عنا ما كان فيه من زیادة أو نقصان أو خطأ أو سہو أو نسیان، یا رب العالمین اگر اس قرآن میں ہم سے کوئی کمی بیشی، کوئی بھی کمی کوتاہی، بھول چک، کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو تو معاف فرما دیجیے گا، درگزر کر دیجیے گا۔ یا رب العالمین ہمارے دلوں میں قرآن کی ایسی محبت اور سمجھ ڈال دے کہ ہم تیرے ہر حکم کو سمجھ کر عمل کریں، تاکہ قرآن کا نور اور خیر و برکت ہماری زندگیوں کو روشن کر دے، تاکہ قرآن قبر کے اندھیرے میں ہمارا خوبصورت دوست بنے۔ قبر کے اندھیرے میں یا رب العالمین کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، اس قرآن کو ہمارا دوست بنا دینا، قرآن کو قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنا دینا۔ یا رب العالمین ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم اس قرآن کو دن رات خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھیں۔ یا رب العالمین مجھے قرآن ایسا پڑھنا سکھا دے جیسا کہ اسے پڑھنے کا حق ہے، ایسا سمجھنا سکھا دے جیسا کہ قرآن کو سمجھنے کا حق ہے، اور ایسا عمل کرنا سکھا دے جیسا کہ اس پر عمل کرنے کا حق ہے۔ یا رب العالمین یہ قرآن مجھے ہدایت دکھا دے، مجھے جنت کے راستے پہ چلا دے، مجھے جنت میں پہنچا دے۔ یا رب العالمین مجھے یہ قرآن دنیا تک ایسا پہنچانا سکھا دے جیسا کہ اسے پہنچانے کا حق ہے۔ یا رب العالمین اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے دل کی خوشی بنا دے، اس کو میرے سینے کو نور بنا دے، مجھے اس سے روز رہنمائی لینے والا بنا دے، اسے میرے دل کا سکون بنا دے۔ یا رب العالمین اس قرآن سے میرے غم اور میری فکریں دور کر دے۔ یا حی یا قیوم میری ان دعاؤں کو قبول کر لے۔ اللہم اغفر لی ذنبی، یا رحمان یا رحیم میرے گناہ معاف فرما دے، قیامت کے دن میری خطائیں معاف فرما دے۔ یا رب العالمین قیامت کا دن بہت ہی سخت ہوگا، اس دن اپنے عرش کے سائے کی جگہ عطا فرما دے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب مجھے بخش دے اور رحم فرما دے، تو
تو رحم کرنے والوں میں بہترین ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب، مجھے اور میرے والدین کو، سب ایمان لانے والوں کو حساب کتاب کے دن، قیامت کے دن بخش دینا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا حی یا قیوم، میرا تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے، کوئی اپنا نہیں ہے۔ یا رب العالمین، تو ہی صرف ایک میرا سہارا ہے، میرا ہاتھ کبھی نہ چھوڑنا، نہ دنیا میں، نہ آخرت میں، نہ قبر میں، نہ پولیس رات میں، نہ حشر کے میدان میں۔ تو پاک ہے، میں اس عالموں میں سے ہوں۔ یا رب العالمین، میں اپنے والدین کا اور اپنے استادوں کا بہترین صدقہ جاریہ بنانا۔ یا رب العالمین، ان پر رحم فرمانا، انہیں بخش دینا، ہمیں ان کا صدقہ جاریہ بنانا۔ یا رب العالمین، ہمارے اخلاق سنوار دے، ہمیں برے اخلاق سے بچا لے، ہمارے عمل قرآن کے مطابق ہو جائیں، ہمیں برے اعمال سے بچا لے۔ یا رب العالمین، ہمیں بری تقدیر سے، بری گھڑی سے، بری بیماریوں سے بچا لے۔ یا رب العالمین، ہمیں تقدیر پر راضی رہنا سکھا دے، ہمیں اپنی رضا میں، اپنی خوشی میں خوش ہونا سکھا دے۔ یا رب العالمین، ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رکھنا ہے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمانا۔ یا رب العالمین، ہمارے ملک کو دشمنوں کی ہر طرح کی شر سے بچانا، ہمارے ملک کو عروج عطا فرمانا، کامیابیاں عطا فرمانا۔ یا رب العالمین، ہمارے ملک کے سارے مسئلے کلمہ کن سے حل کر دینا۔ یا رب العالمین، ملک کی خاطر اپنی قیمتی جانیں دینے والوں کے درجات بلند فرمانا، ان کی شہادت قبول فرمانا، ہماری سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرمانا۔ یا رب العالمین، ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا، پولیس رات پر روشنی عطا فرمانا۔ یا رب العالمین، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا۔ یا رب العالمین، آج کل مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے، ان کا خون بہایا جا رہا ہے۔ یا حی یا قیوم، ان پریشان حال، بے کس اور مجبور مسلمانوں کی فرشتوں سے مدد فرمانا، جیسا کہ تو نے جنگ بدر میں مسلمانوں کی فرشتوں سے مدد کی تھی۔ یا رب العالمین، جو دعائیں مانگنے سے رہ گئی ان کو بھی قبول فرما لے، تو ہمارے دلوں کو، رازوں کو جانتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔